فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا و سیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو كان أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صلوات علیہ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، فرش اعزائے سرکاری سید الشہداء پر بعنوان منشور نینوا 1445 سنہ ہجرت کی محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک، رحمت کا ایک عنوان موسم کے اعتبار سے، نعمت کا یقین فرش عزا کے اعتبار سے۔ آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت، سرنامہ کلام میں 2 آیات کی تلاوت، آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110، اور یہ دونوں آیات ہمارے عنوان سے متعلق ہیں،
یقیناً کوئی بھی صاحب فہم و فکر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو حکمت کے بغیر ہو. اگر کوئی انسان کسی حکمت کے بغیر کام کر رہا ہو تو اس کام کو لغو کہا جاتا ہے، اس کام کو مہمل کہا جاتا ہے، اس کام کو لعب کہا جاتا ہے، یعنی کھیل کود ہے، کوئی مقصد نہیں اس کا. جیسے انسان بلا وجہ کسی مقام پہ کھڑا ہوا، کوئی آ کر سوال کر لے کہ کھڑے ہو کر یہاں کیا کر رہے ہو، تو جواب کوئی نہ ہو. ایسے کسی سفیہ سے تو امکان ہے کہ غلطی ہو، کسی عقیل سے امکان نہیں کہ ایسی غلطی ہو. اور جب عقیل ہو تو پھر کیوں نہ وہ حکیم ہو، اور جب حکیم ہو تو وہی تو رشید ہو، اور جو رشید ہو وہی تو آخرت کا سعید ہو. صلوات پڑھے محمد. ایک جملہ اپنی خدمت میں عرض کر دوں. عبادتوں میں نیتوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر عبادتیں نیت کے بغیر کی جائے تو عبادتیں نہیں رہتی. اور نیت کی اہمیت الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، اصلاً رجوع قلب ہے نیت. جب قلب ہی ساتھ نہ ہو تو زبان کے ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ زبان تو طوطے کو بھی سکھا دی جائے تو بولنے لگتا ہے. یہ قربتاً اللہ کے الفاظ کی بحث، یہ الہ اور اللہ کے درمیان کے مولویوں کے آپس کے مسائل، یہ عوام کو ڈرانے کی عجیب بھونڈی کوشش. اگر خدا کی قربت سکھانے قابل ہوتے تو الہ اور اللہ کی بحث ہی نہ کرتے. جو خدا بلال کے سین کو شین سمجھ لیتا ہے، وہ خدا کسی نمازی کے اللہ کو کیا الہ سمجھ نہ سکے گا؟ صلوات پڑھے محمد. بڑے چوٹے ہوئے جملے زبان سے ادا ہو گئے. یہ اس لیے کہ بہرحال نیت میں بڑی بحث کی جاتی ہے اور باقاعدہ پوری کتابیں مرتب نیت کے بارے میں کی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ نیت کا دل سے گزارنا واجب نہیں، نیت کا زبان پہ لانا واجب نہیں. اصلاً نیت عبادت یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو. میں اس کو اس طرح کہوں جوان دوستوں کے لیے، نیت اصلاً اٹینشن ہے، ٹینشن نہیں ہے. پھر کہیے گا کیسے پڑھوں؟ کیا کام تھا احرام؟ کیا کام تھا نماز؟ کیا کام تھا طواف؟ کیا کام تھا سعی؟ کیا کام تھا بالوں کا کاٹ لینا؟ یہ ساری عبادتوں میں نیتوں کی اتنی بحث ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میقات پر کسی حاجی کو نیت کا مسئلہ ہوا، وہ اندر واش روم سے چلا رہا تھا، نیت تو کرو. صلوات پڑھے محمد. یہ میں جملہ نہ کہتا اگر میں نے اٹینشن نہ کہا ہوگا. تو بعض افراد کے لیے نیت ہے ٹینشن، اور سمجھداروں کے لیے نیت ہے اٹینشن. تو جب کوئی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، جب کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا قیام حسین ہدف کے بغیر کیسے ہوتا؟ میں جہاں تک آپ کو لایا ہوں اپنے عنوان کے تحت میں لایا ہوں، ایسے نہیں لے کر آیا ہوں. میرا یہ ہاتھ کا اٹھانا، میرا یہ مائک کو قریب کرنا، ہر عمل میں حکمت ہے.
تو کیا سرکار سید الشہداء کے عمل میں کوئی حکمت نہ تھی؟ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں عجیب و غریب سی ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے مولا کیا چاہتے تھے. کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی پر سے بیعت کو اٹھا رہے ہیں، کبھی کسی کو ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور کبھی کسی کو یہ کہہ کر کہ تمہاری طرف سے ایک قربانی تو ہو گئی، اب وہی کافی ہے، تم چلے جاؤ. عجیب انداز ہے کربلا میں سرکار سید الشہداء کا. میں صرف اشارے مکمل کیے، پورے واقعات نہیں پڑھے. تو امام کا ہدف کیا ہے؟ امام نے قیام کیوں کیا؟ امام کا منشور کیا تھا؟ امام کیوں نکلنا چاہتے تھے؟ تو منشور کو سمجھنے کے لیے یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا منشور وہی حسین کا منشور. زمانہ الگ الگ صحیح مگر ہے تو مقام منیت، اور ایسا مقام منیت ہے کہ یک طرفہ نہیں سلمان کی طرح، یہ دو طرفہ ہے امام کی طرح، کہ یہ ان سے ہیں اور وہ ان سے ہیں. سلمان مقام منیت پر تھے مگر یک طرفہ، سرکار منیت کے مقام پہ مگر دو طرفہ ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ جب حسین کو کوئی نہ پہچانتا ہو تو محمد کے کلام سے پہچان لے، اور جب محمد کو کوئی نہ پہچان پائے تو حسین کے کام سے پہچان لے. حسین کے کام سے پہچان لے، حسین کے کام سے پہچان لے. میں آہستہ آہستہ اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کا رسول کا ہدف کیا تھا؟ اس ہدف کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. ہم سب مل کے چلتے ہیں ایک خطیب کی طرف. تیار ہیں؟ بڑے خطیب ہیں اور ان کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے. ایسے خطیب ہیں کہ واقعہ شاید کسی ایک آدھ امام بارگاہ میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے نام کا علم دیکھا، مگر باقی عام امام بارگاہوں میں ان کے نام کا علم نہیں ہوتا. حالانکہ وہ علمدار رہے. ابھی آپ قاصد کی بات کر رہے تھے، میں ایک علمدار کی بات کر رہا ہوں. یہ علمدار کون ہیں؟ کہ جو حضرت عباس سے پہلے اپنے بازو کٹا چکے. حضرت عباس سے پہلے اپنے بازو کٹا چکے. نام ہے جعفر. اور جب سے بازو کٹے خدا نے بازوؤں کے بدلے پرواز کے لیے پر عطا کیے، تب سے وہ تیار ہوئے. ہم ان کے فضائل سننے کو تیار ہوئے. وہ پرواز کے لیے تیار ہوئے، ہم فضائل سننے کو تیار ہوئے. اس میں گرانی ہے جعفر. 12 اماموں میں ایک امام ہے، اور 4 بیٹوں میں ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام جعفر. ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، ایک کا نام طالب، ایک کا نام عقیل، اور ایک میرے اور آپ کے مولا نہیں، کائنات کے مولا، انبیاء کے مولا، اوصیاء کے مولا، فرشتوں کے مولا، قرآن جنت کے مولا، انسانوں کے مولا، جنوں کے مولا، بس نہ تھے شیطانوں کے مولا. بس نہ تھے شیطانوں کے مولا، باقی تو سب کے مولا تھے. کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. پیغمبر نے ایسا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا ناک رگڑتی رہ جائے، کسی طریقے سے علی کو الگ مولا کہیں، محمد کو الگ سمجھیں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. میں مؤذن کا مولا تو علی مؤذن کے مولا. میں امام جماعت کا مولا
تو علی امام جماعت کا مولا، ارے میں کعبے کا مولا تو علی کعبے کا مولا، میں عرش کا مولا تو علی عرش کا مولا، میں فرش کا مولا تو علی فرش کا مولا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا سلسلہ بیان کیا تھا، اسی مناسبت سے جعفر، 4 بھائیوں میں ایک جعفر طیار خطیب ہیں، اور خطیب کے ساتھ ساتھ ایسے سفیر ہیں کہ ابن عقیل سے پہلے ابن عقیل کی سفارت کاری ہے امامت کی حد میں، اور ابن ابی طالب کی سفارت کاری ہے نبوت کی حد میں۔ مشہور تلاش کرتے میں تک پہنچا ہوں، حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے ہیں حبشہ۔ اچھا، حبشہ میں آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی ہیں، بڑے مشکل حالات میں ہیں۔ حبشہ میں آپ کی آمد، اور حبشہ میں عیسائی مملکت میں جب مسلمان سکون سے رہنے لگے، بہت غور کیجیے گا، شاید میں اشاروں میں بات پہنچا سکوں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں آج بھی کہ جو غیر مسلم حکومت رکھتے ہیں مگر مسلمان وہاں سکون سے رہتے ہیں۔ اگر سویڈن کے جاہلوں کی برائی نہ ہوتی تو قرآن کے حوالے سے مسلمانوں پر تنہائی نہ ہوتی۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، مسلمان اگر اپنی تاریخ میں قرآن جلانے والوں کو رضی اللہ لکھنا چھوڑ دیتے، پہلے ہی آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن سے اتنی محبت ہے تو آئیے، پھر غور کیجئے کس نے کب قرآن جلایا ہے۔ تو جس نے جب قرآن جلایا ہے اور رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کل بھی لعنت اللہ تھا اور آج بھی لعنت اللہ۔ یہ تعصب نہ کرو کہ عیسائی جلائے تو لعنت اللہ اور مسلمان جلائے صلوات پڑھے محمد۔ حبشہ میں حضرت جعفر طیار عیسائی مملکت میں، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس کا منصب، اور کہتے ہیں اسمعی اس کا نام تھا۔ اور ایسے میں کفار مکہ نے اپنے 2 افراد کو بھیجا، میں بتوں کے نام کیا لوں، اس لیے کہ بتوں کے نام نہیں ہوتے بلکہ برائے بدنام ہوتے ہیں۔ یہ پہنچ گئے حبشہ، بڑے پیسے ویسے لے کر پہنچے۔ کرپشن کا مسئلہ امام کے ہدف قیام کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ، بہت غور کیجئے۔ میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کا رخ کہیں اور بدل جائے میرے الفاظ کو سن کر۔ کرپشن کیوں برا ہے پوچھئے حبشہ میں، جب پیسے لے کے پہنچے اور دربار میں رسائی کے لیے پیسہ بری طریقے سے استعمال کیا گیا۔ جب پیسہ حرام کا ہونا تو پھر کبھی اس کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں حلال کا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا پیسہ ہو تب بھی مسئلہ، نسب ہو تب بھی حلال و حرام پر یہی مسئلہ ہے۔ ذکر علی ہو تو حلال کو تکلیف نہیں ہوتی، حرام کو۔ تو یہ حبشہ میں پیسہ استعمال کیا بہت سارا، اور پیسہ کھلا کھلا کے دربار میں جانے کے راستے بنائے۔ اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کا ہمارے علاقے سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں،
اب اس زمانے میں انٹرپول تو ہوتی نہیں تھی، انٹرپول نہیں ہوتی تھی، ورنہ شاید اس کو استعمال کیا جاتا کہ کوئی معاہدہ ہو دونوں گورنمنٹس کے مابین، اگر تمہارے مجرم ہمارے یہاں آئیں گے ہم واپس کریں گے۔ اب تک ایک واپس نہیں کیا، سلمان پڑے پتہ نہیں کیسا معاہدہ ہے۔ تو دو حکومتوں کے مابین معاہدہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا مجرم آپ کے یہاں ہوگا تو آپ واپس کر دیں گے، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے مکے اور حبشہ کے بیچ میں۔ تو انہوں نے معاہدے کی بات نہیں کی، انہوں نے خوب تحفے تحائف دے کر کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، نہ سمجھ ہیں، ناراض ہو کے آ گئے ہیں، کیا طریقہ ہے، بالکل ایسا لگا جیسے تبلیغ ہو رہی ہو، ناراض ہیں، نہ سمجھ ہیں، یہاں آ گئے ہیں، ہم انہیں سمجھا بجھا کے منا لیں گے، آپ انہیں واپس کر دیں یہاں سے۔ سلام ہو اس عیسائی پر جس نے انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اس نے کہا کہ میں جب تک سنوں گا نہیں، بہت غور کیجئے جہاں تک آواز پہنچے، یاد رکھیے یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنا کبھی بھی عدل و انصاف سے قریب نہیں کرتا۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں دونوں کان کھلے رکھو، ایک کان کھلا رکھنا بھی دجالیت ہے، خالی ایک آنکھ کھونا ہی دجالیت نہیں ہے، ایک کان کھلا رکھنا بھی دجالیت ہے۔ بس ایک طرف کی بات سنوں گا، دوسری طرف کی بات سنوں گا ہی نہیں۔ سنو، بلایا، اب کسے بلایا جائے؟ اس وقت تمام مسلمانوں میں معتبر شخصیت تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مکے سے آئے ہوئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں مکے سے یہاں پر آئے ہیں؟ جناب جعفر طیار نے پورا منظر بیان کیا، ہدف کیا ہے پیغمبر کا اب پورا معاشرہ بیان کر رہے۔ ہم گناہوں میں مبتلا تھے، ہم کا مطلب میں نہیں، مکے کے معاشرے کی نشاندہی کر رہے، جاہلیت کہیے، جاہلیت کہیے، جہالت کہیے، بیان کر رہے مکے والوں کی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مال چوری کرتے تھے، لوٹ کے کھا جاتے تھے، ہم اپنے سے کمزور کی بات سننا گوارا کرتے نہ تھے، بتوں کے سامنے جھک جاتے تھے۔ ایسے میں خدا نے ہمارے درمیان اپنا ایک رسول مبعوث کیا، اس نے ہمیں ذلتوں سے نکالنا شروع کیا۔ ہدف اصلی ہے محمد کا کہ انسانیت کو ذلت کی زنجیروں سے آزاد کیا جائے۔ محمد آئے تھے حر بنانے کے لیے، مسلمان سمجھا کے صحابی بنانے آئے، تلوار پڑے محمد بنانے آئے تھے۔ اگر وہی تہذیب رہ جائے، وہی رسم و رواج رہ جائے تو قبلہ ہندوستان سے یہاں آئے کیوں تھے؟ اگر ہندوستان کی رسمیں ہی نبھانا تھی، اب میں جملہ بڑا سخت کہہ رہا ہوں، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، یاد رکھیے اگر ہندوستان کی رسمیں ہی یہاں پر لانا تھی تو یہاں آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے نا کہ رسم ہند کو چھوڑ کر رسم اسلام قائم کرے۔ یہی پیغمبر نے چاہا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو چھوڑ کر رسم انسان قائم کرے۔
اور جناب جعفر طیار جب سنا حبشہ کے بادشاہ نے پورا اطمینان سے سنا تو کہنے لگا کچھ سناؤ اس کلام میں سے بھی جو تمہارے درمیان رسول پر اتارا گیا ہے. شاید یہ عنوان خاص بن گیا کہ قرآن کو جلانے والے اور قرآن کو بچانے والے ہو. اب سوچئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر گھبرائے نہ ہو، اس لیے کہ گھبراہٹ کبھی ہو جاتی ہے کہ مولانا اپنا موضوع تلاش کرتے کرتے حبشہ چلے گئے. ارے میں مکے میں بھی ہوں، سلوات پڑھے ہوں. میں کہیں نہیں گیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. کب محرم کی بات نہیں ہو رہی، سفر کی بات نہیں ہو رہی، ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں، ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں، کسی مرحوم کا چہلم پڑھا، اس کے بعد نکاح پڑھنا پڑ گیا. چہلوں کے بعد جو دعا کرائی مردے کے لیے تھی، نکاح کے بعد جو دعا کرائی وہ دولہا کے لیے تھی. اگر الفاظ بھول کے ادھر کے ادھر ہو گئے تو مردہ تو خوش ہو جائے گا، دولہا ناراض. بات پڑھے محمد. اور اگر آپ کو اپنے آپ کو آزمانا تو کوئی بات نہیں، آپ کر لیں. آپ جائیے کسی جنازے میں اور جا کر مبارکباد پیش کر دیجئے، بہت مبارک ہو، اور ہار پہنا دیجئے وارث کے گلے میں. ماشاءاللہ کیا کہنے، کیا رونق ہے، کتنا مجمع ہے، کیا کھانا پکایا ہے. اللہ اکبر، کتنی ڈشیں ہیں. آج تو ایسے ہی ہو گیا ہے کہ تعزیت اور تہنیت میں لباس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. بس تعزیت اور تہنیت میں بس لباس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. کھانے بھی وہی ہیں، کھانے والوں کے نخرے بھی وہی ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب کھانا پکانے والا اگر غلطی کر کے بھیجے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے غلطی کی اور آپ پہنچے اسٹیج پر، دولہا کے قریب بیٹھے کا تمام سے التماس سے دولہا کے لیے فاتحہ پڑھ گئے، تو پھر آپ کی فاتحہ تو ہو ہی جائے گی، دولہا کی ہو. صلوات پڑھے محمد. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے آیتوں کا انتخاب موقع اور محل کی مناسبت سے. حضرت جعفر طیار جن آیات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آیات ہوں جنہیں عیسائی نہ سمجھ سکیں تو حبشہ کی ہجرت چلی جائے گی گڑھے میں، اور سارے مسلمان ہاتھوں کے کافروں میں چلے جائیں گے. اس لیے جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے سارے مسلمانوں کی جان کی حفاظت، اور صرف جان کی نہیں، ایمان کی حفاظت. پتہ چلا خدا نے ابو طالب کے بیٹوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایمان بھی سنبھال دیتے ہیں، اسلام بھی سنبھال دیتے ہیں. جناب جعفر طیار نے پورے قرآن میں سے خاص سورہ آل عمران سے ایسی آیات کا انتخاب کیا جو حضرت مریم کی شان میں ہیں، حضرت عیسیٰ کی شان میں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن سنایا بھی تو ایسا کہ جو قرآن نہ جانتا تھا اسے قرآن سے محبت ہو گئی. پتہ نہیں کتنا قرآن سناتے ہو، جب بھی قرآن سے محبت نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ تمہارا انتخاب غلط ہے.
تمہارا انتخاب غلط ہے، کہ تم خود غلط منتخب ہوئے ہو۔ اگر تم صحیح منتخب ہوتے، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میں کسی کے ووٹوں کے باکس کے بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انتخابات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں الیکٹ کیے جانے کی، نہ کہ سلیکٹ کیے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ انتخاب غلط ہو تو انتخاب غلط ہوتا ہے، محمد کا انتخاب صحیح تھا تو انتخاب کا انتخاب بھی صحیح تھا۔ کسی اور پہ اب میں سوچتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر ہجرت کے اتنے بڑے مرحلے پر آپ نے کسی غیر کو انتخاب قرآن کی ذمہ داری نہ دی تو سورہ توبہ کی 10 آیتیں، کہ وہ کچھ اور مسئلہ تھا، بھیجا بھی تھا، بلایا بھی تھا، بتایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، اور مولا نے اسے اپنی شان میں کہتا ہوں، میں ان کی شان میں کمی نہیں کر رہا کہ جنہیں واپس بلایا گیا، ان کی شان یہی تھی۔ شان یہی، رسول عادل ہے یا نہیں؟ سلوات پڑھے گا ان کی شان یہی تھی۔ لیکن اگر وہ چلے جاتے مکے میں تو کافر تو انہیں زندہ سلامت نہیں آنے دیتے، کافر برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آہستہ آہستہ بات وہاں پہ جناب جعفر طیار نے آیات کا انتخاب کیا۔ جب آیات سنی سورہ آل عمران کی تو حبشہ کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے کوئی غیر مسلم قرآن سنے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سویڈن میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں اشارہ کر چکا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ اصلاً یہ صہیونیت کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے عیسائیت کو، اسلام کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ صہیونیت کو معلوم ہے کہ ہمارا دجال ہمارا ساتھ دے نہ دے، مگر ان کا عیسیٰ ان کے محمد کا ساتھ دے گا، ان کا عیسیٰ ان کے محمد کا ساتھ دے گا، ایسا ساتھ dے گا، ایک امام بنے گا، دوسرا معمول بنے گا۔ ان کا عیسیٰ ان کے محمد کا ساتھ دے گا، اور زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے جلائے جانے کے بہانے سے یہ فاصلہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سارے عیسائی بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ ہمارے ان فیوچر برادر ہیں، ہم اور آپ ایک ہی پرچم کے تلے ہوں گے، نہ کوئی عیسائی رہے گا نہ کوئی غیر عیسائی رہے گا، سب کے سب مہدوی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے کہ حبشہ میں حضرت جعفر طیار نے جو منشور بیان کیا، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی منشور ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں بیان کیا۔ آپ کیوں آئے تھے؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو نمازی بنا دیں؟ بہت غور کیجئے گا، میں نماز کا مخالف نہیں ہو سکتا، آپ مجھے جانتے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نمازی بنا دیں، نمازی تو انسان بن ہی جاتا ہے جب انسان بن جائے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ تمہیں روزے دار بنا دے، بھوک ہڑتال کرو، اس
لیے تو نہیں آئے تھے کہ تمہیں حاجی بنا دے. اور یہ جملہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام تر عبادات کو انجام دینے والے شام میں بھی رہتے تھے. شام کے رہنے والے سارے کام کرتے تھے مگر انسان نہ تھے. پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ آئے تھے آدمی کو انسان بنانے. جب انسان بنے تو مسلمان بنے, مسلمان بنے تو مومن بنے, مومن بنے تو نمازی بنے, نمازی بنے تو روزے دار بنے, روزے دار بنے تو حاجی بنے, حاجی بنے تو غازی بنے. نیچے کی پہلی سیڑھی نکال دی گئی. اب میں بات کو یوں کہہ دوں اگر کہ غدیر کے اسلام میں یزید کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی فرق ہے. غدیر کا اسلام پہلے انسان بناتا ہے بعد میں مسلمان بناتا ہے. یزید کا اسلام انسان نہیں بناتا باقی سب کچھ بنا دیتا ہے. کوئی رعایت شریعت کی نہیں رہتی. تعلقات کی بن بنیاد پر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. ارے جب مل کر بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی جائے تو مجھے بتائیں کیا محمد نمازی بنانے آئے؟ سلمان پڑھے محمد وعلى محمد. ایک بیچارہ کوفی تھا, وہ پہنچا شام اپنے اونٹ کو لے کر, اور کسی شامی نے اس کے اونٹ کو پسند کر لیا اور کہا یہ میرا اونٹ ہے, میری اونٹنی ہے. اونٹ نہیں کہا, میری اونٹنی ہے. اتنی جلد بازی کی کہ سیکس دیکھنا ہی بھول گیا. وہ اونٹ لے کر آیا تھا, یہ اونٹنی کا دعویٰ کر رہا ہے, اور پھر مسئلہ وہاں سے ہوتے ہوتے چھوٹی کسی کورٹ میں نہیں گئے. بہت غور کیجئے, میں ڈرتے ہوئے جو استعمال کر رہا ہوں کورٹ کا نام لے کر, سیشن کورٹ ہو, پھر آگے چلے ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اس کے بعد کوئی اور کورٹ بنے, وہاں تک پہنچ گئے. جب وہاں تک پہنچ گیا تو کوفی نے شامی کے حوالے سے اس نزاع کو حاکم شام کے سامنے, حاکم شام کا مطلب سب سے بڑا اس علاقے کا کورٹ وہی تھا, وہی حاکم تھا, اس کے سامنے پہنچے. مسئلہ رکھا کہ میرا یہ اونٹ ہے اور یہ شامی دعویٰ کرتا ہے یہ اس کی اونٹنی ہے, اور شامی نے 50 گواہ پیش کر دیے کہ یہ میری اونٹنی ہے. اب 50 دیکھ کے فیصلہ ہو گیا. میں سوچتا ہوں واقعی ایسے ہی اگر قاضی ہوں گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا. ایسے ہی قاضی ہوں گے. 50 کو دیکھا اور فیصلہ 50 کے حق میں کر دیا, کثرت پر فیصلہ کیا کہ کثرت ہمیشہ حق پر ہوتی ہے. یہ بھول گیا کثرت ہمیشہ باطل پر ہوتی ہے. میں اپنے الفاظ کو بہت روک کے چل رہا ہوں, کہیں کسی اور کثرت پہ نگاہ نہ پڑ جائے. ایسا بات پڑے میں اپنے الفاظ کو بڑا سنبھال کے بیان کر رہا ہوں. کثرت کا مسئلہ 50 نے گواہی دی تو 50 کی گواہی معتبر ہے. 50 آدمی فیصلہ دیا, قبالہ لکھ دیا کہ یہ اونٹنی شامی کی ہے. کوفی نے آہستہ سے کہا حضور دیکھ تو لیجیے, یہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے. حاکم شام نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو میں نے فیصلہ دے دیا. اب یہ اونٹنی ہو کہ اونٹ ہو, اگر میں نے اسے اونٹنی کہہ دیا, اللہ اکبر, مجھے لگتا ہے نقل اتار رہا تھا کہ ہم جو
جو کہہ کے سلمان پڑے وہاں پر پہنچ گئے وہاں تک کہ نقل اتار رہا تھا. ہم جو کہتے اب تو میں نے فیصلہ دے دیا ہے, اب تو واپس نہیں ہو سکتی, یہ اونٹنی ہو یا اونٹ ہو, اس کو بلا کے اپنے خزانے سے, اپنا خزانہ کہاں تھا, کرپشن کے پیسے تھے. تمہارا اونٹ تھا کتنے کا؟ اس نے کہا یہ 100 دینار کا تھا, اب 200 اس سے لے لے اور معاملہ ختم کر دے. اسے کہتے ہیں جھوٹی عزت بچانے کے لیے حرام دولت استعمال ہوتی. میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے, بہت دور تک پڑا, صلوات پڑھے محمد والے. خیر میں پاکستان کے حوالے سے کوئی ماحولیات کا وزیر تو نہیں ہوں کہ ماحول میں گفتگو کروں, میں تو بات کر رہا ہوں وہاں. حاکم شام اس کوفی سے کہتا جب واپس کوفے جانا تو جا کے کہنا ابو طالب کے بیٹے سے کہ میرے پاس ایسے 1,00,000 گواہ مل جائیں گے جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اب سوچئے ہدف کیا ہے, یہ قیام کیوں کرنا پڑا. اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ حسین قیام نہ کرتے تو 1,00,000 1 کروڑ ہو جاتے, 1,00,000 1 کروڑ ہو جاتے, جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ رہتی. جو حکومت وقت کہتی اسے کہنا پڑ جاتا کہ حسین نے قیام کر کے اونٹ کو اونٹ رکھا, اونٹنی کو اونٹنی رکھا. حق بات کہنے کا حوصلہ دیا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شخصیت. اب آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں یہاں سے کہ ایسے افراد کے درمیان امام نے اپنے ہدف کے حوالے سے, اپنے منشور کے اعتبار سے ہوم ورک کب کیا تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک امام کو خیال آیا ہو اور 28 رجب کو امام نکل پڑے ہو, نکل کھڑے ہوئے قیام فرما دیا حجت خدا نے. آپ کا قیام باقاعدہ ایک ہوم ورک کے ساتھ تھا. اور کب سے ہوم ورک کیا مولا نے؟ صرف ایک مثال آج, باقی باتیں کل امام علیہ السلام کے ہدف کے اور قیام کے اعتبار سے. سرزمین مقدس منی ہے اور منی میں ایک بہت بڑا اجتماع, کہتے ہیں حاکم شام کی حکومت کے خاتمے سے یعنی اس کی موت سے 2 سال پہلے کا واقعہ. اس کا مطلب 58 سنہ ہجرت کا واقعہ ہے. 58 سنہ ہجرت سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ مولا حسین نے 25 حج کیے ہیں, لیکن 58 سنہ ہجرت میں آپ نے خاص حج کیا ہے. بنی ہاشم کے تمام تر افراد کو لے کے چلے, جو حج کر چکے تھے وہ بھی چلے, جنہوں نے حج نہیں کیا تھا وہ بھی چلے. یہ سب کے سب چلے امام کے ساتھ. اور امام علیہ السلام نے سرزمین منی پر پتہ نہیں عجیب انتخاب کیا مولا نے. جو حج کر چکے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ عرفات سے لے کر مزدلفہ تک, مزدلفہ سے لے کر منی تک کوئی اگر رات سونے کو ملتی ہے تو منی میں ملتی ہے. عجیب وقوف ہے منی کا, کہ بس رات میں رہ جاؤ منی کے اندر, یہی کافی ہے. اور اسی مناسبت سے قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ میں منی کے معاملات میں لوگ وہاں پر باقاعدہ بیٹھ کر گپے لڑاتے تھے زمانہ جاہلیت میں. ارے ہمارے ابا تو بڑے شکاری تھے, حج کر کے بیٹھا ہے ابا کی بات کر رہا ہے. ہمارے دادا تو بہت بڑے
صاحب قلم تھے. قرآن نے ڈانٹ کر کہا ہے خدا کو یاد کرو, اپنے ابا کو یاد نہ کرو. مینا بیٹھے تو مینا وہ سرزمین ہے جہاں حاجیوں کو بڑا اچھا موقع ملتا ہے. کب؟ جب سر کے بال اتر جاتے ہیں, احرام کی پابندیاں ایک حد تک ختم ہو جاتی ہیں, تو وہاں سرکار سید الشہداء نے ایک خطبہ دیا. اس کا نام ہے خطبہ مینا. خطبہ حجت الوداع تو یاد رہتا ہے مسلمانوں کو, خطبہ مینا بھول جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں یا میرے مولا, آپ کے نانا نے خطبہ دیا عرفات میں, آپ نے دیا مینا میں, لماذا, کیوں؟ شاید جواب ملے عرفات میں خطبہ جب میرے جد نے دیا تو اقتدار اعلیٰ میرے جد کے ہاتھ میں تھا, اور جب میں نے مینا میں خطبہ دیا تو اقتدار اعلیٰ باطل کے ہاتھ میں تھا. تو عرفات کا خطبہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. غور کیجئے, عرفات کا خطبہ لکھ کے دیا جاتا ہے اور وہی پڑھنا ہوتا ہے. مینا کا خطبہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اب تو رسالت و امامت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے مینا میں امام نے سب کو جمع کیا. کتنے لوگ تھے؟ بس ایک جملہ آج کی حد تک, باقی باتیں کل. کتنے لوگ تھے؟ کہا 700. کسی نے کہا 1000. یہ عام لوگ نہیں, عام حاجی نہیں, یہ علاقے کے معزز قبیلوں کے سردار, بڑے نامدار, صاحبان علم, صاحبان ادب, صاحبان منصب, ان سب کو امام نے جمع کیا ہے مینا کے اندر. کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے, تیسرے سال میں کربلا واقع ہو گئی, اور امام علیہ السلام نے سرزمین مینا پر لوگ جمع کیے. اس میں 200 صحابی رسول تھے. کتنے حضور؟ اور کہتے ہیں 300 سے زیادہ, بات نے لکھا 400 سے زیادہ تابعین تھے. باقی مشائخ اور علماء تھے اور رئیس تھے قبائل کے. سب کو جمع کیا تھا. خطبہ کیا دیا وہ آہستہ آہستہ بات آئے گی. بس ایک جملہ میں سوچ کے پریشان کہ 2 سال پہلے مولانا حسین کا خطبہ مینا کے اندر 200 اصحاب ہیں, اور امام کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کتنے ہیں؟ 5. کل 5 اصحاب رسول میں سے 4 کربلا میں, 1 کوفے کے اندر. اللہ اکبر. 195 کم ہو گئے. عام نہیں تھا. منشور کربلا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے. بڑے سمجھدار لوگ حسین کو سمجھانے چلے گئے, بجائے اس کے کہ حسین سے سمجھتے, حسین کو سمجھانے چلے. اور یہ ایسا نہیں کہ مولا حسین کے دور میں ہوا, اس سے پہلے بھی جملہ سن لیجیے. سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام کے لشکر میں بھی ایسے لوگ تھے جو امام کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے تھے. یہاں تک کہ امام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم میرے امام ہو, میں تمہارا امام نہیں. یہ بات شاید آپ کے لیے, ہمارے لیے اتنی آسان نہ لگی ہو, تو میں اس سے آسان مثال دیتا ہوں. میں اپنے گھر میں جب تک خود اپنے معاملات کو دیکھتا رہا, بچے میرے پیچھے چلتے رہے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ بچے مجھے چلانے لگے.
پہلے میں بچوں کو چلاتا تھا، اب بچے مجھے چلانے لگے. ارے بابا چھوڑیے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو میں سر جھکا کے خاموش ہو گیا. سوچئے اتنی جرأت بھی اچھی نہیں ہوتی، شاید کہیں میری تربیت میں نقص ہے. یعنی کیا مطلب؟ باپ کا مقام تو باپ کا ہے. اگر باپ کا مقام سمجھ میں نہ آیا تو امام کا مقام سمجھ میں کیا آئے گا؟ ماں کو سمجھانے چلے، حالانکہ ماں کی سمجھ سے تمہاری سمجھ پیدا ہوئی ہے. اگر ماں کے جسم کی توانائیاں تمہیں نہ ملتی تمہارا دماغ بنتا؟ چھک میں مادر نہیں بنتا. لیکن کامیاب کون ہیں؟ وہ جو اپنے والدین کو پہچانے. کامیاب کون ہیں؟ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. کامیاب کون ہیں؟ کہ جو اپنے زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کر. اور آج دل چاہتا ہے ایسے ہی اطاعت گزار کو یاد کروں جس نے اپنی ماں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. کون ہے؟ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا. ماں بھی عیسائی ہے، بیٹا بھی عیسائی ہے، اور نہ محالہ پورا خاندان عیسائی، تو بیوی بھی عیسائی ہے. دو روایات ملتی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ صحرائی عرب کے طور پر بادیہ نشین کے انداز میں رہتے تھے. جہاں پانی ملا وہاں بیٹھ گئے، پانی ختم ہوا آگے بڑھ گئے. کہتے ہیں کہ ان کا خیمہ لگا تھا حسین کے خیموں کے قریب. امام اس کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے ایک مرتبہ، تو یہ وہاب کلبی موجود نہ تھا. اس کی بوڑھی ماں قمر بیٹھی تھی خیمے کے باہر. امام نے قمر کا حال احوال دیا. میرا مولا مزاج کرسی دیے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا. کیسی گزر رہی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ خاتون نے کہا کہ پریشانی ایک ہے، پانی نہیں ملتا. میٹھے پانی کو ترس جاتے ہیں. آپ مسکرائے فرمائے بس یہی ایک مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے اپنے نیزے کو جو ہاتھ میں لیے تھے اس کے خیمے کے باہر زمین میں نصب کی. خیمے کے باہر نیزے کا زمین میں جانا تھا کہ پانی کا چشمہ اول پڑا. آپ کو تو اندازہ شاید مجھے اور آپ کو نہیں ہو سکتا کہ کسی پیاسے صحرائی کو پانی کیسا لگتا ہے. اور ٹوٹ پڑی پانی پر حیران و پریشان پانی پیتی ہے، لگاتی ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بس فرمایا جب بیٹا آئے تو ہمارے پاس بھیج دینا کہ ہم سے ملاقات کرے. کتنا حسین انداز مولا کا. پانی پلا کے انسان بناتے ہیں. کوئی پانی بند کر کے اپنی حیوانیت کا ثبوت دیتا ہے. حسین پانی پلا کے انسان بناتے ہیں. یہ وہاب کلبی جب پلٹ کے واپس آیا تو ماں نے پورا واقعہ سن کر چشمہ دکھایا، حیران ہو گیا. امام کے خیمے میں گیا اور ایسا گیا کہ پھر پورا خاندان ہی مسلمان ہو گیا. بعض روایات میں لکھا ہے کہ شاید یہی خاندان تھا یا کوئی اور، کیونکہ ملنے والے اور بھی لوگ ہیں جو امام کے پاس آئے کہ یہ کربلا پہنچے ہیں جب حسین کے خیموں کو گھیر لیا گیا تھا. آج 2 محرم ہے نا، امام کربلا پہنچ گئے. امام کے خیموں کو گھیرنے 3 یا 4 محرم کو بسر سعد کی فوج پہنچ گئی. اس نے گھرے ہوئے دیکھا، جا رہے تھے بارات لے کر نکاح کرنے کے بعد
تو خاتون، اس کا نام تھا قمر، وہاب کی ماں ہے، کہا بیٹے سے بیٹا یہ دیکھ کس کے خیمے ہیں، اتنے تھوڑے سے خیموں کو اتنا بڑا لشکر گھیرے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے عیسائیوں کو یہ ہے عیسائیت، مظلوم کو دیکھ کر منہ نہیں موڑ دیتے، سارے کا ساتھ نہیں۔ خاتون کی بات سنی بیٹے، جا کے پوچھ گیا اس کے خیمے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے وہاں آگے بڑھا، ادھر مولا حسین نے مولا عباس سے فرمایا بھیا یہ جوان آ رہا ہے، اسے سمجھا بجھا کے واپس کر دو، شادی کر کے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کہاں چل سکے گا؟ کہ قریب آیا وہاں بولا، پہلی ملاقات مولا عباس سے، مولا عباس سے کہتا ہے کہ یہ خیمے کس کے ہیں کہ جنہیں اتنا بڑا لشکر گھیرے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، یہ کسی مظلوم کے خیمے ہیں۔ پھر پوچھا بتائیے وہ مظلوم ہے کون؟ کہ تمہیں اس سے کیا سوال؟ وہ مظلوم مدینے کا رہنے والا ہے، کہ آپ کو اسی مظلوم کے حق کا واسطہ ہے، مگر اس کا نام تو بتا دیجیے۔ اللہ اکبر، جب آپ کو قسم دے کر پوچھا تو مولا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روز کیا خیمہ حسین کی جانب، مولا کیا کروں بتاؤں کہ چھوڑ دوں؟ مولا حسین نے آواز دی بھیا اسے بتا دیجئے، اب یہ رکنے والوں تماشا دیکھنے والے اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے اور اجر و بدلنا ہونے والے کو کوئی کہتے ہیں وہاب اپنی ماں کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر جب ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا بیٹا اب باراتیوں کو واپس بھیج دے، ہمیں یہاں جانا ہے۔ کیوں کیا ہو گیا ماں؟ کہ یہ وہی فاطمہ ہے جو وہ واحلے میں ہے، مشکل عیسائیوں پر اتنا بڑا احسان ہے، عیسائی نہ رہتے اگر وہ واحلہ ہو جاتا، ہم نے وہ واحلے والی فاطمہ کے بیٹے کی مدد کرنا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں خدمت امام میں ہے۔ امام فرماتے مجھے تمہاری امداد قبول نہیں ہے، کہا اگر امداد قبول نہ کرے تو بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ کہا تم کرے میرے جد کا کلمہ تو پڑھو، آپ پر جان قربان تو کلمہ کیوں نہ پڑھیں گے؟ کلمہ پڑھا مسلمان ہو رہے۔ اب جو ہونے والوں دن عاشور کا آیا ہو، رات کو ماں بیٹے سے کہتی تھی رونے والوں جب کوئی نیا مسلمان ہو، نیا شیعہ ہو تو اس کے لیے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ ماں کہتی تھی اکیلے میں بیٹے سے بیٹا ہم نئے مسلمان ہیں، یہ سب پرانے مسلمان ہیں، کسی کے پاس نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، تلاوت بہت ہے، اب تو نئے مسلمان ہیں بیٹا، ماں کو شرمندہ نہ کرنا، کل کو یہ نہ کہا جائے کہ چونکہ نو مسلم تھا اس لیے جان پیاری رہ گئی۔ بیٹا ماں کے شیر کے بدلے اپنے گلے کا خون ماں کو عطا کر دے، کل قربانیوں کے دن میں ایسے قربان ہونا کہ یہ نہ کہا جائے کہ دیا مسلمان تھا، کہا جائے کہ ناصر حسین تھا۔ دس محرم کا دن نمودار ہوا، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ وہاب کی ماں وہاب کو بلا کے کہتی بیٹا چاہیے، ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے۔ وہاب کہتے ہیں ماں اجازت ہو تو اپنی شریک حیات کو خدا حافظ کہہ دوں۔ ماں نے کہا جاؤ ضرور مگر خیال کرنا کہیں تمہیں روک نہ دے۔ بعض خواتین سمجھ نہیں پاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آیا ہے وہاب ہانیہ کے قریب اپنی شریک حیات کے پاس لے کر سر جھکائے ہوئے چلی جاتی ہے۔ آ کر کہا ہانیہ سے کیوں روتی ہے؟ میں مرنے جا رہا ہوں اس لیے رو رہی ہے، میرا سلام ہو اس عاشق حسین پر۔ جب اٹھا کے کہنے لگی اس میں نہیں روتی کہ تو شہید ہو جائے گا،
وہاں کو حوصلہ ملا ہے. ہانیہ کہتی ہے میرے ساتھ مولا کی خدمت میں چلو, مولا کے سامنے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے. ہانیہ کو لے کر وہاں مولا کی خدمت میں آیا. ہانیہ مولا سے کہنے لگی مولا آپ کو جانتے ہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے, یہ شہادت کے لیے جاتا ہے, اب اسے کہہ تو دیجیے کہ مجھے سیدہ کی قمیض مجھے زینب کبریٰ کی قمیض میں اس سے کہیے جنت میں میرے بغیر قدم نہ رونے لگے. کہتے ہیں وہاں میدان میں آئے ہیں اور وہاں کے لیے ماں پریشان ہو کر میدان میں خیمے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی کہ پتہ نہیں کیسا جہاد کرے گا, کہیں کمزوری واقع نہ ہو جائے. اپنے بیٹے کو دعوت شجاعت دینے کے لیے بار بار کہنے کے لیے وہ ماں جو اپنے بچوں کی بلائیں لیتی ہے, ارے ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے, میرا سلام ہو اس ماں ہے جو میدان میں کھڑی رہی جب تک کہ وہاں کے گلے پر تلوار نہ رکھ دی گئی. اشتیاں سمجھ گئے کہ یہ ماں ہے وہاں کی, اسی لیے ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے, سر تن سے جدا کر رہے تھے, سر کو اٹھا کے ماں کی طرف اچھال کے پھینکا. اتنے شدید القلب تھے. میرا سلام ہو شہید کربلا کی ماں پر, ارے سر کو اٹھایا واپس اشتیا پر پھینک دیا. ہم جو دے دیا کرتے ہیں اسے دیا نہیں کرتے. یہ ماں کا سلیقہ تھا. ارے وہ چلی گیا آئے لاشیں وہاں پر گر پڑی, کسی نے پیچھے سے تلوار کا دستہ پر مار دیا. ادھر خون وہاں بہتا تھا, ادھر کہانیاں راہ خدا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. من ينقلب المجد واسطہ محمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بارگاہ واسطہ محمد وعد محمد کا پروردگار فرش اللہ پر آ کر بیٹھے ہیں. اے خدا وہاب کرمی کا واسطہ عالیہ اور قبر جیسے عاشقان حسین خواتین کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار ہم سب کی عزاداری قبول فرمائے. واقعاً ہم سے ایسا مشکل امتحان نہیں لیا جا رہا جیسا کربلا والوں سے لیا گیا ہے, جیسی قربانی کو پیش کر چکے خدایا. ہم اتنا ہی کہنے قابل ہو جائیں فیا لیتنی کنت معکم فاحفظناکم. خدایا ہمیں اس جملے کی عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا, خدایا ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا, ہر واجب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے ایمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام علیہ السلام کے غلاموں میں مشغول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.